سراقہ بن مالک بن جوشم بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے آپ کا تعاقب کیا کہ ابو جہل نے اور مکے والوں نے یہ انعام رکھ دیا کہ 100 اونٹ دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا. تو بہرحال اس کے اندر لالچ آیا. سراقہ کا دیہاتی آدمی تھا, اندر لالچ آیا 100 اونٹ ملیں گے, چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لائیں. دشمن بنے ہوئے تھے سارے, تو گھوڑے کو پیچھے سے دوڑایا ہوا پتہ چل گیا اس راستے پہ چل رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ خطرناک ہے, یہ بالکل قریب آ چکا ہے. کہتے ہیں میں نے, سراقہ کہتا ہے وہ اپنے ترکش سے تیر نکالا اور دیکھا کہ میں وار کروں کہ نہ کروں, تو لکھا ہوا تھا لا نہ کرے. وہ ان کا ایک اپنا خیال تھا, تو میں نے نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے قرآن پاک کی تلاوت کر, تو آپ نے دیکھا تو آپ نے دعا کی اللہم اکفنا شرہ بما شئت, اے اللہ جس طرح تو چاہے اس کے شر سے ہمیں بچا دے. اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی, گرا, اور سراقہ بھی گرا. اس نے پھر جو ہے وہ تیر کو دیکھا لیکن لا نکلا. پھر گھوڑے پہ 100 اونٹوں کے لالچ میں پھر بیٹھا, پیچھے پھر دوڑایا گھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. جب قریب آ چکا تو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بالکل قریب آ گیا ہے, خطرناک آدمی. تو آپ نے پھر پڑھا اللہم اکفنا شرہ بما شئت, اے اللہ جس طرح تو چاہے اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما دے. تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے, تو معافیاں مانگنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دی, اور اس نے کہا کوئی میرے حق میں کوئی خدمت ہو میں کروں. فرمایا بس اتنا ہمارے پیچھے آنے سے لوگوں کو روک دیں. اور فرمایا سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے, وہ سونے کے کنگن پہنتا تھا, اس وقت تیرا کیا حال ہوگا. سراقہ کہتا ہے میں تو حیران تھا, میں اور کسریٰ بادشاہ, اتنا بڑا بادشاہ, فارس کا بادشاہ, اور اس کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے, لیکن آپ نے فرمایا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا. تو وہ بشارتیں لے کے آ رہا ہے. جب اتنی توبہ کر دی کہ میں پیچھے نہیں آؤں, اللہ پاک نے بعد میں اس کو ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی. تو پھر وہ وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی زمانے میں یہ فارس جو ہے فتح ہوا اور کنگن آئے, کسریٰ کے کنگن آئے. اس سے پہلے سراقہ ایک مرتبہ بیمار ہوا تھا رضی اللہ تعالی. تو گھر والوں نے اور لوگوں نے کہا کہ سراقہ بس گیا, مرنے پہ آ گیا, آخری وقت ہے. سراقہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مروں گا, میں نہیں مروں گا. تو لوگ حیران تھے کہ یہ تو اس طرح ہو گیا کہ مر جائے گا, لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں مروں گا. بعد میں بچ گئے, اللہ نے صحت عطا فرمائی. تو پوچھا کس وجہ سے آپ کہتے تھے کہ میں نہیں مروں گا. انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراقہ ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے, ابھی تک میں نے کنگن نہیں پہنے, وہ پہنوں گا تو پھر مروں گا. یہ ایمان ہے, یقین ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے. تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ کنگن آئے تو پوچھا سراقہ کدھر ہے, بلاؤ سراقہ. تو وہ بشارت پوری, اس کو کنگن پہنائے گئے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر تو صرف خدمت کرنے والوں ہی نہیں بلکہ جو دشمن بن کر گئے ان کو بھی بشارتیں سنائی.
لیکن اللہ پاک نے ان کو بھی بعد میں جو ہے وہ دولت عطا فرمائی ایمان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، ایسی برکتوں کا نزول ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو مکہ والوں کو مختلف الفاظ سے یاد کرتے کہ انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا ہے، وہاں کی آب و ہوا بھی خراب تھی، وہاں کا پانی بھی خراب تھا، اور وہاں کو مچھر وغیرہ اس طرح کی جھاڑیاں۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، وہاں کا پانی بھی ٹھیک ہو گیا، اور وہاں ایسی کھجوریں لگی کہ دنیا کے اندر ایسی کھجوریں نہیں ملتی، ایسے باغ لگے وہاں پہ، برکتوں کا نزول ہوا وہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف لے گئے، اور بلکہ آج بھی اگر آپ کے لائے ہوئے دین پہ کوئی عمل کرتا ہے کسی خطہ میں، کسی زمین کے ٹکڑے پہ، وہاں پہ بھی برکتیں